بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کی سرگوشیوں میں، خفیہ تدبیروں میں، خفیہ مشوروں میں خیر نہیں ہوتی سوائے ان تین چیزوں کے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ وہ شخص کوئی نیک صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے، اور تیسرا فرمائے او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، لوگوں کے درمیان صلح کرا دے۔ جو دو بھائی آپس میں جھگڑا، آپس میں ناراض ہیں، ان کو ملا دے، دو خاندان آپس میں ناراض ہیں ان کو ملا دے، دو محلے دار آپس میں ناراض ہیں ان کو ملا دے، دو کاروباری افراد آپس میں ناراض ہیں ان کو ملا دے۔ اور پھر اسی طرح قومی لیول پر، بین الاقوامی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر اگر مسلمان باہم دست و گریبان ہیں، ان کے درمیان صلح کرانا، ان کے درمیان صلح کرانا۔ فرمایا یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اس میں خیر ہے، اس میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، فرمایا اے لوگو کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزوں اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ آپ یہ دیکھیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمائے؟ تو فرمایا اصلاح ذات البین و فساد ذات البین ہی الخالقہ، فرمایا اصلاح ذات البین، فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ یہ فرمایا نماز، روزوں اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ فضیل، صدقہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے، درجے میں افضل ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اور پھر آگے فرمایا یہ جو وفساد ذات البین ہی الخالقہ، فرمایا یہ جو تعلقات کا بگاڑ ہے، یہ جو قطع تعلقی ہوتی ہے اور رشتے ٹوٹتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فرمایا ہی الخالقہ، فرمایا یہ امن و سلامتی کو تباہ کر دینے والا ہے، امن و سلامتی کو یہ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ دو اگر گھر میں یہ نفرت یہ پیدا ہو جائے، آپس میں بغض و عناد پیدا ہو جائے، دوریاں پیدا ہو جائے تو گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، خاندانوں میں پیدا ہو جائے خاندانوں میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، محلوں میں، محلات میں، برادری میں برادریوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح قوموں میں بین الاقوامی طور پر اس طرح حالات ہو جائے تو ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ نماز، روزوں اور صدقہ سے افضل درجے میں ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 27,548 اور سنن نبی داؤد میں ہے حدیث نمبر 4919 اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات اصلاح ذات البین، فرمایا سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ وہ فرمایا وہ دو قرابت داروں میں صلح کرانا ہے، دو قرابت داروں میں، دو تعلق داروں میں، تعلق والوں میں صلح کرانا ہے۔ یہ حدیث ہے امام بخاری نے التاریخ الکبیر ان کی کتاب ہے، اس میں درج کیا حدیث نمبر 1007۔ پھر ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب بن زید سے فرمایا
حضرت ابو ایوب بن زید ان سے فرمایا الا ادلک علی عمل یرضاہ اللہ ورسولہ، فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا تصلح بین الناس اذا تفاسدوا، فرمایا جب لوگوں کے درمیان فساد برپا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اور آگے فرمایا وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا، اور جب ان میں دوریاں پیدا ہوں، اور جب ان میں دوریاں پیدا ہوں تو تم ان میں قربت پیدا کر دیا کرو، ان میں قربت پیدا کر دیا کرو۔ یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 7999 7999۔ تو اس طرح اور بھی احادیث ہیں، میں نے آپ کو لکھا دی۔ تو اتنا اجر ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا یاد رکھو یہ تمہارا جو عمل ہے، صدقہ کے بارے میں سرگوشی کرنا، نیکی کے کام کی سرگوشی کرنا، یا خفیہ مشورہ کرنا، خفیہ کوئی تدبیر کرنا، فرمایا یہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے کوئی ذاتی لالچ کے لیے، کوئی اغراض کے لیے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پانے کے لیے بندہ یہ عمل کرے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عن قریب اسے اجر عظیم عطا کریں گے، ہم عن قریب اسے اجر عظیم عطا کریں گے، بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسا کیسا اجر عطا ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کے بارے میں بھی میں نے آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی لکھوایا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں بھی، اور اس میں بھی سورۃ النساء میں بھی شاید پچھلی آیات میں نے لکھوایا ہے۔ تو اتنا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔